درس قرآن ہے یہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ سورۃ فاتحہ کی آخری 3 آیات ہیں۔ کل اس کا کچھ مطلب ذکر کر دیا تھا، تو یہ چونکہ دعا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم میں نے کل عرض کیا تھا کہ 2 چیزیں سمجھنی ہیں، ایک تو ہدایت اور دوسرا صراط مستقیم۔ تو ہدایت کے بارے میں کل عرض کر دیا تھا، اب صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ تو اصل تو صراط مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جو بالکل سیدھا ہو، جس میں کسی قسم کا ٹیڑھ، کوئی پیچیدگی، کوئی موڑ شوڑ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم، بالکل سیدھا راہ۔ تو یہاں صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ مسئلہ توحید ہے، کیونکہ پچھلی آیت میں یہ آیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یہ اس آیت میں آ گیا تھا۔ تو اب اہدنا الصراط المستقیم میں گویا اسی پر کیا ہے، استقامت مانگی جا رہی تھی۔ یا اللہ، یہ جو ہم معاہدہ اور اقرار کر چکے کہ تیری ہی بندگی کریں گے، تجھ ہی سے مدد چاہیں گے، تو اس راستے پر کہ ہم تیری عبادت کرتے رہیں، تجھ سے مدد چاہیں اور کسی غیر کی نہ عبادت کریں، نہ اس سے کسی اور سے مدد چاہیں، اس راہ پہ ہمیں چلا دے۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا راستہ یہ صراط مستقیم ہے۔ لیکن توحید کے راستے سے ذرا بھی کوئی ہٹ گیا، منہ برابر بھی، بال برابر بھی ہٹ گیا، تو وہ کبھی نجات نہیں پائے گا، ہمیشہ کے لیے دوزخی ہو جائے گا۔ اور اس کی تائید قرآن پاک کی اس آیت سے ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بیان میں فرمایا تھا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، کہ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، اسی کو رب سمجھا جائے اور اسی ہی کی بندگی کی جائے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہی اللہ کی عبادت، اللہ ہی کی عبادت کرنا ہی سیدھی راہ ہے۔ اس طرح سورہ یاسین میں فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي ھذا صراط مستقیم، اصل میں پیچھے آیت ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن اے بنی آدم، کیا تمہیں نے یہ نہیں کہہ چکا تھا، تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا، تمہیں یہ وصیت نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی پوجا نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی وعدہ لیا تھا وَأَنِ اعْبُدُونِي، کہ میری ہی بندگی کرنا۔ جی آگے ہے ھذا صراط مستقیم، تو اس میں بھی اس کو کہا گیا اللہ ہی کی عبادت کرنا یہی سیدھی راہ ہے، یہی سیدھی راہ ہے۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد توحید کا راستہ، صرف اللہ کی عبادت، صرف اللہ سے استعانت والا راستہ مراد ہو۔ اس طریقے سے دونوں آیتوں کا آپس میں جوڑ بھی لگ جائے گا، ربط بھی ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پوری شریعت مراد ہو، پوری ملت اسلامیہ مراد ہو، ٹھیک ہے، جس میں تمام عقائد، اعمال، اخلاق، جی ساری چیزیں آ جائیں۔ اور اس کی دلیل بھی خود قرآن پاک سے معلوم ہوتی ہے کہ سورۃ انعام کے 19ویں رکوع کے اندر پورا رکوع ہے جس میں ابتدا میں شرک سے روکا گیا، پھر قتل اولاد سے روکا گیا، قتل نفس سے روکا گیا، یتیموں کے مال کھانے سے روکا گیا، اس طریقے سے اور بہت سارے احکام ذکر کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ تم اعلان کر دو ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا راہ ہے سیدھا، تو اس کی اتباع کرو۔ تو دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، صرف توحید کا راستہ مراد لیا جائے اور یا پھر پوری ملت اسلامیہ کو مراد لیا جائے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ باقی آگے فرمایا صراط مستقیم کی تعیین فرما دی، کن لوگوں کا راستہ؟ الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا۔ لیکن یہاں آیت کے اندر اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے، تفصیل دوسری جگہ 5ویں پارے میں ذکر فرمائی گئی کہ کون سے لوگ ہیں جن پر انعام ہوا، ان کا راستہ ہم مانگ رہے ہیں۔ تو وہ ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 جماعتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ ایک انبیاء ہیں، اور دوسرے صدیقین ہیں، اور تیسرے شہداء، اور چوتھے صالحین۔ تو انبیاء جو ہے تو یہ کائنات کی سب سے بڑی ہستیاں ہوتی ہیں، جی کائنات میں انبیاء سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں ہے۔
تو یہ اعلیٰ درجے کی جماعت ہے، ان کا راستہ ہم مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد صدیقین وہ ہوتے ہیں جو کیا ہے انبیاء کے بعد امتوں میں ان کا درجہ ہوتا ہے، یہ تو وہ باطنی علوم سے بہرہ ہوتے ہیں اور انبیاء کے طریقے پر پورا گویا انبیاء کا عکس ہوتے ہیں اور نبی نہیں ہوتے۔ اور تیسرا درجہ ہے شہداء کا، شہداء وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان تک کو قربان کر دیا ہو۔ اور آخری درجہ ہے صالحین کا، صالحین وہ کہلاتے ہیں جو وہ کیا ہے پوری شریعت کے متبع ہیں، سنت مستحبات سب کو ادا کرنے والے ہیں، جن کو عرف میں دیندار کہا جاتا ہے۔ ان چار طبقوں کا راستہ مانگا گیا ہے، تو یہ ہے منعم علیہم، اللہ ان کا راستہ عطا فرما دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ تو معنی ایک تو یہ کیا جاتا ہے ان پر نہ غضب ہے نہ گمراہ ہے، تو معنی یہ ان لوگوں کا راستہ نہ ہو جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے جاننے کے باوجود کیا ہے انکار کیا، جیسے یہود نے کیا تھا، جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین حق کو، کہ اس طرح اپنے زمانے میں بہت سارے انبیاء یہود کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آتے رہے، انہوں نے انبیاء کی تکفیر کی، تکذیب کی، انبیاء کو شہید کیا، یقتلون الانبیاء بغیر الحق قرآن پاک میں آتا ہے۔ یہ لوگ جاننے پہچاننے کے باوجود جو ہے انہوں نے کیا ہے انکار حق کیا، تو یہ مغضوب کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، غضب کے مستحق ہوئے جی، اور انہوں نے کیا ہے بہت زیادہ گڑبڑ کی ہے۔ اور آگے ہے ضالین، ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو جہالت کی وجہ سے وہ کس کے غلط عقائد اور غلط اعمال میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ عام طور پر کیا ہے نصارہ کے اندر یہ بعد میں چیز آ گئی تھی کہ وہ جہالت میں مبتلا ہو کر کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے مرتبے کو اللہ تک پہنچا دیا اور ابن اللہ کہنے لگے، گڑبڑ کرنے لگے۔ تو بہرحال ہم نے کیا راستہ جو مانگا ہے اس دعا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ مغضوب علیہم کا راستہ بھی نہ ہو، یعنی جو جان بوجھ کر کے رائے حق سے ہٹنے والے ہیں، اور وہ بھی ان لوگوں کا راہ بھی نہ ہو جو گمراہ ہوئے، تو درمیان میں یعنی افراط و تفریط سے بچے ہوئے معتدل راستہ وہ ملت اسلامیہ والا راستہ ہے، اس کی دعا کی جا رہی ہے۔ تو یہ مختصر سی تفسیر تھی جی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔